استاذہ حج ذکر کی کیپیسٹی کو انکریز کرنے کا یا اپنی میموری کو انہینس کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بہت اہم چیز ہے زندگی کے لیے. اور دیکھیں، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یادوں جیسی نعمت دی ہے. کبھی تو یہ یادیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں اور کبھی یہ یادیں رحمت اور اطمینان بن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اب یہ جو کثرت سے یاد کرنا ہے، یہ انسان کی زندگی میں کیا چینج لاتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمدان پہاڑ پر چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو سبقت لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کمپٹیشن تو زندگی میں جاری ہے، اور کس میدان میں کمپٹیشن نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں سب سے آگے نکل جائیں، سب سے ٹاپ پر چلے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ٹاپ پر جانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کثرت سے یاد کرنا کتنا زیادہ انسان کی ضرورت ہے. قرآن حکیم میں رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. اب یہ اطمینان جو ہے نا، کنٹینٹمنٹ، یہ نہ مال سے خرید سکتے ہیں، نہ یہ کنٹینٹمنٹ انسان کو اپنے یعنی گھر والوں کے اندر نصیب ہوتی ہے، نہ تنہائی میں نصیب ہوتی ہے، جب تک کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ بن جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی ترتیب پاتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا بنا جاتا ہے نا، تو انسان کی زندگی کا جو تانا بانا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے بنا جاتا ہے. ایک انسان اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیجئے. جیسے مثال کے طور پر، جیسے آپ کسی آٹے کو گوندتے ہیں یا کسی بھی چیز کو کوک کرنے کے لیے آپ اس کا بیٹر بناتے ہیں، تو یعنی اس میں مختلف چیزیں مکس کرتے ہیں نا. جیسے کوئی آٹا ہے یا کوئی مطلب ایسی چیز ہے جس کو دوسرے سے مکس کرنا ہے، تو اس کو مکس کرنے کے لیے پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو جو ہماری زندگی ہے نا، اور جو ہماری شعوری زندگی اور ہماری جو روحانی زندگی ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے، اس کا خمیر جو ہے نا، وہ اللہ کی یادوں سے اٹھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، اس کی یاد دلوں کے اندر نہ ہو، زبان پر نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر مجلس ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مجلس باعث حضرت بن جائے گی قیامت کے دن، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے. انسان خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ جس کو بھی یاد کرتا ہے، وہ یاد ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں شرک کیا ہے؟ اگر آپ صرف ذکر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ جب کسی اور کو رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے کسی اور کا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں نا، کسی کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں.